الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ نور کی آیت مبارکہ نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سورت کا 14 رکوع ہے اور 18ویں سپارے کا 10واں رکوع اس رکوع کی آخری آیت مبارکہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور البتہ یقیناً ہم نے نازل کی تمہاری طرف آیات، ایسی آیات مبینات جو بالکل روشن ہیں، ہر طرح سے واضح ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ، اور مثالیں ان لوگوں کی خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئی ہیں. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ واضح و نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے. تو قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ دو طرح کی آیات ہیں. ایک کو آیات محکمات کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کی آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے. جو تو آیات متشابہات ہیں تو وہ ایسی آیات ہیں کہ جو یا تو بالکل ہماری سمجھ سے باہر ہیں یا ان کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم جو ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے، اور اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہے. جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را وغیرہ، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا. یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اس کا علم صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے. دوسری قسم کی آیات محکمات کہلاتی ہیں کہ وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی ابہام تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری طرح سے جو ہے وضاحت فرما دی ہے. اصل وہی آیات ہیں کہ جن سے ہمیں بہت سی ہدایات ملتی ہیں، ہمیں بہت سے احکامات جو ہیں وہ جن آیات میں دیے گئے ہیں. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اس قسم کی آیات جن کا سمجھنا بالکل واضح ہے. تو فرمایا کہ وہ مثلا من الذین، یہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، وہ کوئی سائنسی علوم کی یا دیگر علوم کی کتاب نہیں ہے. قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ بنی نوع انسانیت کی اصلاح کرنا ہے، بنی نوع انسانیت کو بتانا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابیوں کو اپنے لیے سمیٹ سکتا ہے. یہ بتایا گیا کہ گزشتہ جو لوگ ہیں، گزشتہ جو اقوام ہیں، ان کے حالات کو، احوال کو اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ جو گنہگار اور فاسق ہیں ان کے حالات پڑھ کر انسان عبرت حاصل کرے کہ فرعون کا کیسے انجام ہوا، نافرمان اقوام کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانیاں کی تھیں. ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا، کس طرح سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوئی، اور ان واقعات کو پڑھ کر جو ہے وہ انسان عبرت حاصل کرے. ان شخصیات کو جو کہ فاسق اور فاجر، ان کو پڑھ کر انسان عبرت حاصل کرے. تو دوسری جانب کہ جن لوگوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی اطاعت کی، ان کی ہدایات کے اوپر عمل کیا، تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس قدر خیر اور بھلائی والا معاملہ فرمایا. ان کو پڑھ کر انسان ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے کہ وہ شخصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا، جنہوں نے شریعت کو اپنے گلے سے لگایا اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزار دی، تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا. تو ان کے نقش قدم پر انسان چلے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اسی طرح یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ متقین کے لیے واضح و نصیحت کی کتاب ہے. ہم قرآن مجید کا جو سا بھی صفحہ نکال لیں، جو سی بھی آیت نکال لیں،
اس کے اندر اللہ رب العزت نے بعض نصیحت فرمائی ہے، انسان کو بارہا یہ تلقین کی ہے کہ تمہاری جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، اس دنیا کے اندر تمہیں تمام حاصل نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تمہیں یہاں سے کوچ کرنا ہے، تمہیں یہاں سے رخصت ہونا ہے، تو اگلا جو سفر ہے وہ بہت کھٹن ہے، دشوار ہے، تو اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہ زندگی، یہ سانسیں عطا کی گئی ہیں، ہم ان کی اس زندگی کی قدر کر لیں، ان سانسوں کی قدر کر لیں، اس کو صحیح مصرف پہ خرچ کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار لیں، تو یہ 2-4 روزہ زندگی اگر ہم نے اچھی طرح سے گزار لی تو پھر آگے نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر آرام اور سکون ہے، عیش اور عشرت ہے۔ جب اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے گی تو پھر قبر کی زندگی بھی بڑی آسان ہوگی، قیامت کے لمحات بھی بڑے آسان ہوں گے، اور پھر جنت کے جس کے اندر ایک مرتبہ انسان داخل ہو جائے گا تو کبھی بھی اس سے نہیں نکلے گا، اور جنت کی نعمتوں کا کیا ہی کہنا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اور پھر سب سے بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت کا دیدار انسان کو حاصل ہوگا۔ تو اس لیے یہ سب کچھ تب ہوگا کہ جب ہم قرآنی ہدایات کے مطابق جب اپنی زندگیاں گزاریں گے، تو یہ کتاب جس کی آیات بالکل واضح ہیں، روشن ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے عبرت کے لیے پہلی اقوام کے احوال کو بھی ذکر کیا ہے، واضح و نصیحت کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا محبوب ہو، قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا